نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 نومبر درس فیضان الحدیث نمبر 315۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے مسخر پن کا بیان، یعنی وہ لوگ جو مسخر پن کا مظاہرہ کرتے ہیں ان لوگوں کا بیان، یا وہ جو جھوٹ بول کر لطیفے سناتے ہیں ان کا بیان۔ حضرت معاویہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، افسوس اس شخص پر جو بات کرے، جھوٹ بولے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسائے۔ افسوس اس شخص پر، افسوس اس شخص پر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لفظ ویل کا استعمال کیا، اس کا معنی بربادی بھی ہے، ہلاکت بھی ہے، اور یہ دوزخ کا ایک آخری گڑھا بھی ہے۔ تو فرمایا گیا یعنی ایسا گڑھا ہے جس میں اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو گرمی سے پگھل جائیں گے۔ اہل عرب کے کلام میں یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی برائی، ناپسندیدہ امر کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے لیے اظہار افسوس کی شکل میں کہتے ہیں ویل ہے، یعنی اس کے لیے بربادی ہے۔ جو لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنساتا ہے، لطیفے سنا کر ہنساتا ہے، یا مختلف قسم کی شکلیں بناتا ہے، مختلف قسم کے پوز ایسے بناتا ہے جس سے مسخرہ پن ظاہر ہو۔ اس کو اور بھی آپ کوئی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایسی شکل کو پسند نہیں کیا گیا اسلام میں، بلکہ یہ بھی ہے کہ زیادہ کہہ کے لگا کر ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ مسکرانا یا کھلکھلا کر ہنسنا جس میں کہکا نہ آئے وہ تو مناسب ہے، لیکن جو کہکے کے ساتھ ہنسنا جس میں خدا سے دوری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دوری کا کنسیپٹ جھلکتا ہو، اس سے ممانعت کی ہے۔ کہہ کے مار کر، تالیاں مار 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 کر ہنسنا، کہہ کے لگا لگا کر ہنسنا، لوٹ پوٹ ہو جانا، اس چیز کو مسخرہ پن کہا گیا ہے۔ یہ چیز ہمارے دور میں مراسی اور جو بانڈ ہوتے ہیں، بانڈ ایک دوسرے کو مار کر تو کثرت کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ شادی بیاہ میں اور دیگر تقاریب میں لطیفوں سے اور جگت بازی سے لوگوں کو ہنساتے ہیں اور پھر رقمیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ بعض اوقات انتہائی فحش اور لچر قسم کی جگت بازی بھی کرتے ہیں۔ یہ باتیں کچھ اچھی نہیں کرتے اور نہ ہی یہ اچھے انداز سے لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں جی ایک دل لگی ہو رہی ہے، دل کو سکون یا دل کو بلانے کے لیے یا دل کو لبانے کے لیے یہ معاملات ہو رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو پسند کر لیتے ہیں، لیکن اس سے انسانی اخلاق جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو ایسی جھوٹی بات کہ جس میں ایک کی تو تفریح ہو لیکن اس کے ساتھ کسی کا دل دکھے، یا اس کی ایسی ہنسی ہو جس میں وقت ضائع ہو اور اس کو ہم پیشہ بنا لیں، تو یہ انسانی جو شرافت ہے یہ اس سے گرے ہوئے درجے کی علامت ہے۔ اس لیے ایسے لطیفے سنانا، ایسے مراسیوں کی مجلس میں بیٹھنا، ایسے بانڈوں کی مجلس میں بیٹھنا سخت گناہ کے ضمن میں آتا ہے۔ اس کو فنون لطیفہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس سے جگت بازی ہو رہی ہے، کسی کے نین نقش کو برا بلا کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، کسی کے قد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، کبھی ٹھیک نہ کہہ کر، کبھی شکل کو کھوتا یا گھوڑے سے منسوب کر کے، کبھی کسی کے قد کو زرافہ یا جسامت کو ہاتھی کہہ کر۔ یہ سارے وہ الفاظ ہیں جس سے لوگ کہہ کے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، پیٹ ہے اس کے متعلق باتیں کرنا، تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔
اسلام شائستگی چاہتا ہے ہماری لائف میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے اخلاق میں۔ اسلام ہمیں شستہ زبان بولنے کو، شستہ انداز رکھنے کو حکم دیتا ہے۔ قدم قدم پر اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔